السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانی کو دور کرے۔ عبداللہ بن زبیر کی شہادت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ بن زبیر بن عواص کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت اسماء رضی اللہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی بڑی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کی سکی بہن تھی۔ سن 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ تقریباً 8 برس کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت عبداللہ بچپن ہی سے بڑے بہادر اور نڈر تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ کی وفات کے بعد جب یزید حاکم بنا تو آپ نے اس کی شدید مخالفت کی، اور جب حضرت حسین رضی اللہ کو شہید کر دیا گیا تو آپ نے پہلے سے زیادہ یزید کی مخالفت کی اور حجاز میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ مکے والوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یزید کے مرنے کے بعد مروان بن حکم خلیفہ بنا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر کے خاتمے کے لیے حجاج بن یوسف کو کمانڈر بنا کر فوج روانہ کی۔ آپ اس وقت مکے میں تھے۔ حجاج نے 695 عیسوی میں مکے کا گھیراؤ کر کے پتھروں کے گولے برسانا شروع کیے۔ ان گولوں کی وجہ سے عمارتیں گر گئی، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو بھی اس سے نقصان پہنچا۔ تقریباً 7 مہینے تک یہ گھیراؤ جاری رہا، جس کی وجہ سے مکے والوں کو بہت سی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ گھیراؤ اس قدر سخت تھا کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جا سکتی تھی، یہاں تک کہ کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا اور بہت سے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کا ساتھ چھوڑ دیا، حجاج کے پاس جا کر پناہ لے لی۔ عبداللہ بن زبیر کے 2 بیٹے بھی حجاج کی امان میں چلے گئے۔ ایسے مایوسی کی حالت میں بھی عبداللہ بن زبیر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ آپ اپنی والدہ کے پاس آئے، جو اس وقت بڑھاپے کی وجہ سے اندھی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ لوگ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی سگی اولاد بھی اس نازک وقت میں انہیں چھوڑ کر جا چکی ہے، اور بہت تھوڑے سے لوگ ان کے ساتھ بچے ہیں، جن کے لیے اب زیادہ دیر صبر کرنا ناممکن نہیں۔ دوسری جانب حجاز کے لوگ مجھے دنیا کا لالچ دے کر جنگ بند کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ اماں جان، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کوئی اور ماں ہوتی تو بیٹے کو جان بچانے کا مشورہ دیتی، لیکن اس بوڑھی ماں کی ایمانی طاقت کو سلام کہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو یوں کہا، بیٹے تم اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہو، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم حق پر ہو اور حق ہی دعوت دینے آئے ہو تو اپنی اس بات پر جمے رہو جس پر تمہارے ساتھیوں نے شہادت کا جام پیا ہے، اور تم اپنے آپ کو حجاز کے امان میں دے کر خود کو بنی امیہ کے بچوں کے ہاتھ کا کھلونا مت بناؤ۔ اور اگر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے صرف دنیا کے لیے یہ سب کچھ محنت کی ہے تو تم سے برا آدمی کوئی نہیں۔ تم نے نہ صرف اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا بلکہ اپنے ساتھیوں کو بھی ہلاک کر ڈالا۔ بہرحال اگر تم حق پر ہو تو ڈرنے کی کیا بات ہے؟ تمہیں دنیا میں رہنا ہی کتنے دن ہے، تمہارے لیے شہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ بوڑھی ماں کی یہ بات سن کر عبداللہ بن زبیر کو اتنی خوشی ہوئی کہ بڑھ کر والدہ کی پیشانی چوم لی اور فرمایا، اماں جان، خدا کی قسم یہی میری بھی رائے ہے۔ میں نہ دنیا کی طرف مائل ہوں، نہ مجھے دنیا کی زندگی پسند ہے۔ میں نے تو صرف اللہ کے حکموں کو باقی رکھنے کے لیے مقابلے کا ارادہ کیا تھا، اور میں آپ کے پاس صرف آپ کی رائے جاننے آیا تھا۔ آپ نے میری ہمت اور بڑھا دی۔ اماں جان سن لیجئے، میں شاید آج ہی شہید ہو جاؤں گا، اس لیے آپ زیادہ غم مت کیجیے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا۔ اماں جان سن لیجئے، میں شاید آج ہی شہید ہو جاؤں گا، اس لیے آپ زیادہ غم مت کیجیے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیجیے گا، اس لیے کہ آپ کے بیٹے نے کبھی جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ کبھی کوئی
حیائی کا کام کیا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر جسارت کا ارادہ کیا اور نہ ہی کسی کو امان دے کر بے وفائی کی اور نہ میں نے جان بوجھ کر کسی مسلمان یا ذمہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کیا اور نہ ہی میں اپنے کسی گورنر پر ظلم کرنے کے لیے راضی ہوا۔ میرے نزدیکی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی اصل چیز ہے۔ یا اللہ، میں یہ بات صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں تاکہ میری والدہ کے دل کو تسلی ہو، ورنہ آپ تو دلوں کی حالات سے باخبر ہیں۔ پھر آپ کی والدہ نے آپ کو دعائیں دی اور چلتے ہوئے سینے سے لگا کر الوداع کہا۔ آخری سلام لے کر عبداللہ بن زبیر مسجد حرم میں تشریف لائے۔ پورے بہادر کے ساتھ مسجد حرم کے دروازے پر بھیڑ لگائے ہوئے دشمن کے فوجیوں کو بار بار تیتر بیتر کرتے رہے۔ حجاز کی طرف سے لگائی گئی توپوں کے گولے برابر آپ کے ارد گرد گر رہے تھے، لیکن آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر پوری طاقت کے ساتھ جٹے رہے۔ سن 73 ہجری کے چوتھے مہینے کی 17ویں تاریخ پوری رات آپ کی نماز میں گزار دی، پھر کچھ دیر فجر کے لیے بیدار ہوئے۔ فجر کی نماز میں سورہ نون کی تلاوت فرمائی اور آخر مقابلے کے لیے نکل پڑے۔ اس زور سے گھیراؤ کرنے والوں پر حملہ کیا کہ مکہ میں ان کے واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ آپ پوری بہادری سے لڑ رہے تھے کہ اسی دوران ایک اینٹ آپ کے چہرے پر آ کر لگی، جس سے پورا چہرہ خون میں تر ہو گیا اور آپ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر حجاز کے فوجی جلدی سے آپ کی طرف لپکے اور آپ کو شہید کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ شہادت کے بعد حجاج بن یوسف نے آپ کا سر کاٹ کر عبد الملک بن مروان کے پاس دارالخلافہ دمشق روانہ کر دیا اور باقی بدن حضور میں سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے آئی اور سولی پر لٹکی ہوئی لاش کو دیکھ کر کہا، شہسوار کبھی تک اپنی سواری سے نہیں اترا۔ کافی دیر تک بیٹے کے لیے دعائیں کرتی رہی، مگر آنکھوں سے ایک قطرہ بھی آنسو کا نہ نکلا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حجاج بن یوسف نے حضرت اسماء کو اپنے دربار میں بلانے کی بہت کوشش کی، مگر آپ نے صاف منع کر دیا۔ پھر مجبور ہو کر حجاج خود ہی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ دیکھا میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ حضرت اسماء نے پوری حاضر دماغی سے جواب دیا، میرا خیال ہے کہ تو نے اگرچہ میرے بیٹے کی دنیا خراب کر دی، مگر اس نے تو تیری آخرت تباہ برباد کر دی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بنو ثقیف کے خاندان میں 2 شخص پیدا ہوں گے، ان میں سے ایک بہت بڑا جھوٹا ہوگا اور دوسرا سخت خرنجی خون بہانا کرنے والا ہوگا۔ جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا اور خرنجی کرنے والا میرے خیال میں تو ہے۔ حضرت اسماء کی بات سن کر حجاج سے کچھ جواب نہ بن سکا اور واپس لوٹ آیا۔